بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی داستانِ مصیبت۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو الہیث رضی اللہ عنہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہا کی والدہ حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی صغیر بہن تھیں۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ان کے فدوے میں اپنا وہ ہار بیچا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کفران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سید زینب رضی اللہ عنہا کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ زینب اپنے والد کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی مزاحمت حمار بن السود نے نیزہ تان کے کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حمار بن السود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، اس لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریقہ جنگ تھا، اس لیے ابو البصیر ابو الخندق رضی اللہ عنہ کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گرے تھے، اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا گیا، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ وہاں سے سیدھا مدینہ پہنچے۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو درائی مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور فرمایا، بیٹی، ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سید زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو
تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کرو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم پر زیادہ حقدار ہے۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی رسی بھی اسے واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچے اور ہر ایک شخص کو ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تب ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفاقت کے بعد نکاح اول ہی پر سید زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔